روحوں میں اترتی ہے صدا مرہم حق کے، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہیں روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نشر رمضان میں خوش آمدید۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ناظرین، یہ تھی سورہ آل عمران کی آیات 19 اور 20۔ ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں ہے: اللہ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل دین یقیناً کامل فرمانبرداری ہے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کے فساد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کے نشانات کا انکار کرے وہ یاد رکھے کہ اللہ یقیناً جلد حساب کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان آیات کی جن کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ ان کے متعلق ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے آج مکرمہ محترم عطاء المومن زاہد صاحب اور مکرمہ محترم فروخ راحیل صاحب کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ فروخ صاحب، خدا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا، فرشتے اور اولو العلم صاحب علم لوگ جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بطور خالق پیش کرتا ہے، اور خالق کے طور پر ہم جب اس کی تخلیق کو، اس کے عالم کو جو اس نے پیدا کیا ہے، اس کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پیدائش میں جو اس نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی رخنا ہمیں نہیں نظر آتا. سب نظام جو اس نے بنایا ہے وہ ہم آہنگ ہے. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے بطور گواہ پیش کیا ہے کہ اس تخلیق کی طرف دیکھو جو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ کیا یہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو قابل پرستش ہے، جس کی عبادت کی جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر ملائکہ کا کیوں ذکر ہے اس کے بعد؟ ملائکہ وہ ہیں جو اس پیدا شدہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تخلیق جو کائنات پیدا کی ہے، اس کے نظام کو چلاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں کہ اس نظام کو چلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اس لیے پیش کیا ہے کہ لوگ ملائکہ کو بھی دیکھیں کہ وہ جو نظام چلا رہے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو تخلیق کائنات پیدا کی ہے، کیا ان کو اس میں بھی کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ یعنی تخلیق میں بھی اور اس نظام میں بھی دونوں ہم آہنگ ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیش کیا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہی وہ ذات ہے جو قابل پرستش ہے، جس میں کوئی یعنی کوتاہی نہیں ہے اس کے نظام میں. تو یہی وجہ ہے کہ گواہی کے طور پر دونوں کو پیش کیا. اب اولو العلم سے کیا مراد ہے؟ اولو العلم تو اگر لفظی ترجمہ لیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب علم ہے، جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، یعنی علماء ہو سکتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اولو العلم سے اصل میں مراد انبیاء ہیں جو مختلف زمانوں میں آتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس ذات واحد کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہے. تو اولو العلم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے اور ہر زمانے میں وہ دیتے آئے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. اور آخر پہ اللہ تعالیٰ پھر اس پہ زور ڈالتا ہے کہ وہی ہے جو معبود ہے اور وہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے. تو یہ تمام اس آیت کا مفہوم ہے مختصر. محمد صاحب پھر اگلی آیت میں نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام کا یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس کے متعلق پہلے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ جی رضا صاحب جزاکم اللہ. یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہی ہے. میں مطلب بتانے سے پہلے ایک دلچسپ بات عرض کرتا ہوں جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے اپنے اپنے قرآن مجید کے جو نوٹس جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے شائع شدہ ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مذاہب کی کتب کا مطالعہ کیا ہے. ان مذاہب کی جو بنیادی کتب ہیں ان میں ان مذاہب کا نام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہودیت کی بنیادی کتب دیکھیں تو ان میں کہیں ان کے مذہب کا نام یہودیت نہیں لکھا ہوا. یا انجیل کو دیکھ لیں تو اس میں کہیں بھی اس یعنی کہ مذہب کا نام عیسائیت نہیں لکھا ہوا. تو لیکن خدا تعالیٰ نے اسلام کو یہ خصوصیت دی ہے کہ جو پیارا نام اس کو عطا کیا ہے وہ خود اس کی الہامی کتاب میں بتایا کہ یہ ہے جو حقیقی دین ہے جو خدا نے تمہارے لیے چنا ہے، اور یہ اس کا نام خدا نے رکھا ہے. تو اسلام نام خدا کا رکھا ہوا نام. تو یہ ایک امتیاز ہے. اب جیسا کہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے حقیقت اصل میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر سے اس بات کو پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ لغت اسلام میں یہ آئینہ کمالات اسلام جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے اس سے یہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا جو حقیقی اصل مفہوم ہے، لغوی مفہوم، وہ یہ ہے کہ پیشگی کسی چیز کی قیمت دے دی جائے تو اس کو اسلام کہتے ہیں. یا یہ کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر دیا جائے تو یہ بھی اسلام کا مفہوم ہے. یا یہ کہ کوئی شخص صلح کا طالب ہو تو یہ مطلب ہے اسلام کا. یا یہ کہ کوئی خصومت یا کوئی لڑائی یا جھگڑے کی بات ہو اور انسان اس کو ترک کر دے تو یہ بھی اسلام کا مفہوم ہے. لیکن اصطلاح میں جو اسلام ہے حضور فرماتے ہیں کہ اصطلاحی معنی جو ہیں اسلام کے وہ خدا تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیے ہیں جہاں فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
کہ مسلمان وہ ہے یا اسلام کو ماننے والا وہ شخص ہے جو خدا کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے، اپنے وجود کو خدا کے سپرد کر دے، اور اپنے وجود کو خدا کے سپرد اس معنی میں کرے کہ وہ اپنے تمام ارادوں کو، اپنے تمام قوتوں کو، تمام طاقتوں کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے، اور پھر نیکی اور تقوی کے کاموں پر قائم ہو جائے، جیسا کہ فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا اور نیک کام کرنے والا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اعتقادی اور عملی طور پر صرف خدا کا ہو جائے، اور اعتقادی طور پر حضور فرماتے ہیں کہ خدا کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتقادی طور پر اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کا تمام وجود پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچانے اور خدا کی شناخت کرے اور اس کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اور عملی طور پر خدا کا ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ اپنی تمام تر نیکیوں کو وہ کسی دنیاوی مقصد کی خاطر، کسی اور غرض کی خاطر نہ کرنے والا ہو، بلکہ وہ خالصتاً خدا کے لیے عملی طور پر اپنی تمام نیکیوں کو کرنے والا ہو۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے گا تو وہ حقیقتاً مسلمان بن جائے گا، اور وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بیان کردہ بڑا لطیف مضمون ہے، جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ اس کو اصل مزہ تو تب ہی ہے کہ انسان خود اس تحریر کو نکال کے پڑھے۔ اسی طرح کی ایک آیت بھی تو ہے نا قرآن مجید میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا نماز پڑھنا، میرا مال کو خرچ کرنا، سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے، جو کہ تمام اس کا بھی بین یہ مفہوم ہے کہ حقیقت میں جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنی ہر ایک طاقت، ہر ایک قوت، ہر ایک جو ارادہ ہے اس کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ تو جو شخص ایسا ہو جائے اور خدا کی رضا کو اپنے ہر ایک کام میں مقدم کر لے تو وہ گویا حقیقت میں مسلمان بن جاتا ہے۔ جزاکم اللہ اساتذہ۔ اس کا جو آخری سوال ہم جو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ترجمہ ہم نے سامنے پیش کیا تھا، اس میں حضور نے فرما برداری کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو یہ اگر میں پوچھ سکوں کہ فرما برداری کو اصل دین کیوں قرار دیا، اس کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے، کیوں اس کو اصل دین قرار دیا گیا ہے؟ رضا صاحب، اسلام کے معنی ہی فرما برداری کے ہیں، اور اصل دین اسلام کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اب جو تمام انوار اور برکات ہیں وہ اسی اسلام میں ہیں، جس کے لیے فرما برداری اختیار کرنا لازمی ہے۔ خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہی اس حقیقی راحت اور اس کے سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہ راہ اختیار کرنا ہی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے معنی بھی فرما برداری کے ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے اپنی تحریرات میں کہ اب جو برکات ہیں جو حاصل کرنی ہے وہ دراصل اسی دین میں رہتے ہوئے، اس کی کامل فرما برداری میں رہتے ہوئے، خدا تعالیٰ کے ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، ان کے ذریعے ہے انسان نجات پا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا مطلب فرما برداری بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک فرما برداری سے ہی ایک بات جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے بیان کی ہے فاروق صاحب، میں اس کو بھی شیئر کرتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ فرما برداری کا یہ مفہوم ہے کہ گویا انسان خدا تعالیٰ کی فرما برداری اس رنگ میں کرے کہ گویا کوئی بھی آئے خدا کی طرف سے، کوئی نبی یا رسول آئے خدا کی طرف سے، یا کوئی بھی تعلیم خدا کی طرف سے آئے، انسان حقیقت میں اپنی گردن خدا کی رضا کے آگے ڈال چکا ہو، اور اس بات کا گویا اقرار کر لے کہ اے خدا، اب خواہ تیری طرف سے کوئی بھی نبی آئے، خواہ تیری طرف سے کوئی بھی تعلیم آئے، ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ تو مسلمان اسلام اس چیز کا نام ہے، اور مسلمان اس بات کا عملی طور پر اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تمام انبیاء کی صداقت پر ایمان لاتا ہے، خواہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، جتنے انبیاء آئے ہیں
اعتقادی طور پر مسلمان ان سب کی صداقت پر ایمان لاتا ہے، اور حقیقت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرما برداری اختیار کرتا ہے خدا کی. تو جب خدا کی فرما برداری اختیار کر لے تو گویا وہ اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے خدا تیری طرف سے کوئی نبی، کوئی تعلیم جو بھی آئے گی میں اس کا فرما بردار ہوں، یہ میرا مذہب ہے. تو فرما برداری کا یہ مفہوم گویا اسلام کے ساتھ اس طرح سے جڑتا ہے. اور مولانا صاحب اگر یا فروغ صاحب دوسرے مذاہب کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو بنیادی ون آف دا مین ڈفرینسز یہی ہے نا کہ مطلب کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے صرف اپنے ہی نبی کو مانتے ہیں. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جب تک تم نے دوسروں کو نہیں مانا، ان پر نہیں ایمان لائے، تو اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام، اگلا سیگمنٹ ہمارے ایک جو دوست، دنیا کے بہت سارے دوست ایکچولی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف ممالک میں تشریف فرما ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آج ہم لقمان باجا صاحب کے ساتھ بات کریں گے. بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لقمان صاحب کہاں پر ہیں، لقمان صاحب سے ہم خود پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم لقمان صاحب اینڈ ویلکم ٹو نشر رمضان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقمان صاحب تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ فی الحال کس ملک میں موجود ہیں، اور اس ملک کے متعلق بھی اگر کچھ ہم پوچھ سکیں کہ اس کی کیا جیوگرافکس ہیں، کتنی پاپولیشن ہے، لوگوں کا مذہب کیا ہے، لوگوں کا کلچر کیسا ہے. جیوگرافکلی میں اس وقت گواڈیلوپ میں ہوں، جو کہ کیریبین سی میں واقع ہے، اور اس کے ساؤتھ میں اگر ہم جائیں تو ڈومنیکا ہے، پھر نیچے مختنک ہے. یہ سارے فرینچ جزائر ہیں جو کہ فرانس کے ساتھ ہی لنک ہے ان کا. اور کیا کہتے ہیں، اگر اس کے نارتھ میں جو ہے وہ ایک سینٹ جون ہے جو کہ یو ایس اے کی ڈسٹرکٹ ہے، پھر سینٹ بختلیمی ہے، سینٹ مارٹن ہے. یہ سارے فرینچ جزائر ہیں، فرانسی کا حصہ ہیں. فرانس کے اوورسیز ڈپارٹمنٹس کہلاتے ہیں، اور یورپ سے گو کہ میلوں دور ہیں، لیکن اس کے باوجود فرانس اور یورپین یونین کا حصہ ہیں. یہاں کی کرنسی بھی یورو ہے. تمام تر قوانین فرانس کے ہیں، زبان فرینچ بولی جاتی ہے. یہاں کے یہ رہنے والے جو ہیں وہ فرینچ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، ان کے ہر لحاظ سے فرانس کا حصہ ہیں. پھر یہاں جو رہنے والے ہیں وہ اصل میں جو غلام بنا کے لائے گئے تھے 1800 کی دہائی میں، اس کے بعد یہاں انہیں آزادی ملی، اور وہ ہیں رہنے والے خیول اونتی کہلاتے ہیں. اور یہاں کی آبادی اباؤٹ 400,000 ہے، 4 لاکھ. اچھا، بہت خوب. تو لقمان صاحب یہاں پر یہ جو 4 لاکھ کی آبادی ہے، ان میں سے کیا اکثر عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، کون سا مذہب یا لا مذہب؟ جس طرح زیادہ تر یہاں جو ہے سارے کیتھولک ہیں. 90% یہاں کی آبادی کیتھولک ہے اور چرچ وغیرہ میں جاتے ہیں. اچھا، تو باقی 10% جو ہیں ان میں سے مسلمان بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، ان میں مسلمان بھی ہیں، دوسرے جو لا مذہب ان کے ایتھیسٹ وغیرہ دہریہ سارے وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا رمضان کے حوالے سے یہ جو کیتھلکس ہیں یا دوسری جو عام آبادی ہے، مقامی لوگ ہیں، ان کا کیا تصور ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے ان کو کہ نہیں، یا کیا تصور ہے ان کا اسلام کے متعلق اور رمضان کے متعلق خاص طور پر؟ جی جانتے ہیں میڈیا کے تھرو زیادہ تر تو، اور ویسے بھی جہاں تک یہاں کی لوکل کمیونٹی کا تعلق ہے، وہ چونکہ جیسے میں نے بتایا کیتھولک ہیں، تو ان میں بھی جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان میں بھی روزے کا ایک نظام جاری تھا. تو وہ لوگ جانتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ رمضان ہوتا ہے. یہ لوگ یہاں 40 دن کے روزے رکھتے ہیں. یہاں ایک کارنیوال ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن کے یہ لوگ روزے رکھتے ہیں. گو کہ ان میں روزے رکھنے کا تصور صرف اتنا سا ہی ہے کہ ایک مطلب کہ کچھ نہ کچھ قربانی کرنی چاہیے، جس میں کبھی یہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انڈے اور مچھلی وغیرہ پہ گزارا کرتے ہیں، سبزیوں پہ گزارا کرتے ہیں، بعض صرف پانی پہ گزارا کرتے ہیں وغیرہ. چنانچہ اس لحاظ سے ان لوگوں میں رمضان کے متعلق یہ لوگ جانتے ہیں، اور رمضان کے متعلق یہ لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں. ان میں سے بعض غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی مشکلات، اتنی مشقتیں ڈالے. ٹھیک، بہت خوب. تو لقمان صاحب یہ بتائیں کہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ تبلیغ کے لیے اور
لوگوں کو احمدیت کی تعلیم بتانے کے لیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ یہاں مختلف مواقع ہمیں فراہم کرتا رہتا ہے، جس وجہ سے الحمدللہ جماعت کا پیغام اور جماعت کا نام یہاں کے نیشنل اخبار میں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہاں کے نیشنل ریڈیو میں، نیشنل ٹی وی چینل میں بھی جماعت کا پیغام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر، حضور انور اعزہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی تصویر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہاں جماعت کے نام پر گوادلوپ میں ایک ہم اشتہار شائع کرنے کی توفیق ملتی ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم جو کوئی قرآن سیکھنا چاہے، عربی سیکھنا چاہے یا اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ چنانچہ اس اشتہار کے ذریعے الحمدللہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مشن میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس طرح جماعت کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں لوکل رابطوں کے ذریعے بھی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان تمام ذرائع سے الحمدللہ جماعت کا پیغام کافی لوگوں تک پہنچا ہے۔ ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق اور کچھ نہیں تو یہاں کے جو وہ مسلم کمیونٹی جو کسی بھی نماز سینٹر میں جاتی ہے ان میں سے 90% لوگوں کو تو اسلام کے بارے میں، احمدیت کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا۔ بہت خوب، جزاکم اللہ استنزا۔ اور لقمان صاحب آخر پہ یہ تو بتائیں ذرا کہ یہاں کی نیشنل ڈش یا کون سے کھانے جو کھائے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کیونکہ جزیرہ ہے تو ہم گیسنگ کہ فش کی کافی مقدار تمام کھانوں میں شامل ہوگی کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ لوگ اصل میں خیول ہیں، یہاں خیول اونچی فوڈ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک ڈش جو ہے وہ بڑی مطلب کہ یہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس کا نام ہے کو بویوں دو پواسوں، یہ فرینچ نام ہے۔ بیسیکلی مچھلی کا سالن ہے یہ ایک، اور ایک خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے اور چاولوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور ڈش ہے یہاں کولومبو دو پولے، یہ بیسیکلی مچھلی کے جو مچھلی کہہ رہا ہوں فش ونگ، چکن ونگز کا سالن ہوتا ہے۔ اس میں یہ لوگ سیب بھی ڈالتے ہیں، کافی بینز کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈالتے ہیں، تو اس طرح بنایا جاتا ہے۔ بہت خوب، جزاکم اللہ استنزا۔ لقمان واجہ صاحب ہمارے ساتھ گواڈالوپے سے فون پر موجود تھے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، اگلا سیگمنٹ ہمارا حدیث کا ہے، آئیے حدیث کی طرف پڑھتے ہیں۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹا دے گا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ محمد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی طرف بڑھیں یا اس کی تشریح جو ہے وہ پوچھیں کیا مطلب ہے، درود شریف کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی متعدد بار بتائی ہوئی ہے، یا فروز صاحب کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اے مومنو تم بھی اس پاک نبی پر درود بھیجو۔ تو اس درود شریف کی اہمیت کے متعلق اگر ہم شروع کر سکیں قبل اس کے کہ ہم اس حدیث کی طرف بڑھیں۔ بالکل صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا اور اس کے سارے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور محبت اور اخلاص کے ساتھ سلامتی اس پر بھیجو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تاکید کیوں ہے، اور قرآن کریم نے ایسی اس شان کی آیت اس نبی کے لیے کیوں نازل فرمائی ہے؟ عام دوسرے نبیوں کے لیے تو ایسی ہمیں آیت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایسی صدق و صفا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خدا تعالیٰ کے نزدیک اتنے پسندیدہ تھے، اور تمام جہانوں کے لیے آپ ایک نمونہ تھے۔ اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آئندہ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اس کامل نبی پر درود اور سلام بھیجو۔
تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم شکر گزاری کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اب درود و سلام بھیجنے کے کئی طریقے ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی خاص الفاظ ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود نہیں کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ قصائد لکھتے ہیں، بعض لوگ اپنی تحریرات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف بیان کرتے ہیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں یعنی نظم میں بھی اور نثر میں بھی کامل طور پہ یعنی ان کی نظیر نہیں ملتی جس طرح آپ نے ان قصائد کو بیان کیا ہے. تو دراصل یہ وہ اس شکر گزاری کے طور پر ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کے اوپر یہ فضل کر کے کہ ایسا کامل نبی بھیجا ہے اور ہم اس کی شکر گزاری کے طور پر اس پہ درود و سلام بھیجیں. تو محمد صاحب اب وجہ کا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے یا اہمیت بیان کی ہے، کیوں درود بھیجنا چاہیے. لیکن اس کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کی اہمیت کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ حدیث بھی اس کے متعلق بات کر رہی ہے، تو اس کے متعلق کچھ آپ بتا سکیں. رضا صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سوال کیا ہے کہ اس کی برکات کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، تو دیکھیں کہ کائنات میں آج تک جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے ہیں ان تمام انسانوں میں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ وجود ہے. اور جیسا کہ فاروق صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت بھی اسی لیے نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے اعلیٰ تھے، انک لعلی خلق عظیم، ایسے بلند اخلاق پر فائز تھے کہ ان اخلاق کے لیے یعنی کہ کوئی لفظ ان کی تحدید کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسے اخلاق تھے. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اس کا اب یہی ایک صورت ہے کہ تمام انسان بطور شکر گزاری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایسا بلند مرتبے والا وجود ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایسا قبولیت رکھنے والا وجود ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ درود پڑھنے کا ثواب ایسا ہے یا اس کا اجر ایسا ہے کہ گویا خدا خود میری روح کو واپس بھجوا دے گا اور وہ گویا جواب دے گی، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا میں واپس آ جائے گی، بلکہ اس کا حقیقی مفہوم تو یہی ہے کہ گویا اس کو اجر ایسا ملے گا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جواب دے رہی ہے اور اس پر جواباً جو ہے وہ برکات بھیج رہی ہے. تو اگر کسی شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس برکتیں بھیجے تو اس انسان کو اس کے بعد اور کیا چاہیے. تو گویا یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یہی دراصل درود شریف کی برکت ہے. اور حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گویا جواب میں برکتیں بھیجے گی. تو یہ ہے حقیقت میں درود شریف کی برکت. دوسری بات ہے کہ جو مومنوں کو یاد رکھنے والی وہ یہ بھی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے درود شریف جو ہے وہ ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے جس کے بغیر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دعا کرنے والے کی دعا زمینوں اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی اور وہ اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی جب تک وہ دعا کرنے والا درود شریف نہیں پڑھتا دعا کے ساتھ. تو حضور کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو اجازت ہی نہیں دی جاتی خدا کے حضور پیش ہونے کی، اور جب وہ گویا درود شریف پڑھتا ہے تو پھر اس کو وہ دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کی قیود کو توڑ کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی اور قبولیت کا درجہ پاتی. تو یہ بات بھی مومنوں کو یاد رکھنی چاہیے درود شریف کے حوالے سے. مومن صاحب مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو درود شریف وہ وسیلہ ہے جو خدا تعالیٰ تک ہمیں پہنچاتا ہے. بالکل درست ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ سے
بات سے بات نکل آتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں حقیقت الوحی کی یہ اقتباس ہے جو مجھے ان کی وابتغوا الیہ الوسیلہ کے الفاظ سے حضور نے فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ایک دفعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت سے درود بھیجا، اور جب وہ درود شریف پڑھنے پر میں نے ایک عرصہ تک مداومت اختیار کی اور کثرت سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہا، تو ایک دن میں نے کشف میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے گھر میں داخل ہوئے، ایک باہر کے دروازے سے اور ایک پچھلے دروازے سے، اور ان دونوں فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر پانی کی مشکیں اٹھائی ہوئیں. وہ پرانے زمانے میں رواج تھا کہ جب پانی کا اس طرح سے یہ واٹر سپلائی نہیں ہوتی تھی تو گھروں میں پانی کو سپلائی کرنے کے لیے ماشکی ہوتے تھے جو جانوروں کی کھال کے بنے ہوئے جو بڑے بڑے تھیلے واٹر سکنس جو ہوتی تھیں ان میں پانی لے کر آیا کرتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سکے میرے گھر میں داخل ہوئے، 2 فرشتے جنہوں نے اپنے کاندھوں پر مشکیں اٹھائی ہوئیں، اور انہوں نے ان مشکوں سے خدا تعالیٰ کی برکتوں سے بھرا ہوا نور میرے گھر میں چھڑکنا شروع کر دیا. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ھذا بما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ نور ہے جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا اور تمہارے گھر میں عطا ہوا، نازل کیا گیا. تو یہ ہے درود شریف پڑھنے کی برکت اور فضیلت. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام، اور خاص طور پر رمضان کے دوران محمد صاحب، فروز صاحب، آپ دعائیں کرنے کا موقع تو ملتا ہی ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں بہت سارے لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی وہ ٹائم ہے، وہ آخری دن ہے جن رمضان کے ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار تھی، دعاؤں کی، سخاوت کی، صدقات کی، زکوٰۃ کی، وہ معمول سے بھی زیادہ تھی، بڑھ جاتی تھی. تو اس لیے خاص طور پر اس ٹائم میں، اور حضور نے بھی یہ بہت سارے اپنے خطبات میں فرمایا ہوا ہے کہ درود شریف حل ہے بہت سارے ہمارے مسائل کا. مثلا یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں حضور کی ذات مبارک پر، تو ہمارا رویہ، ہمارا ری ایکشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. الاسلام پر ناظرین کرام یہ تمام وہ خطبات اور حضور کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں کہ بہت سارے جو واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو حملے کیے جاتے ہیں، مثلا پچھلے مہینوں میں اور سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کارٹونز بنائے گئے، جو موویز بنائی گئی، جو فلمیں بنائی گئیں، ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم توڑ پھوڑ پر اتر آئیں، بجائے اس کے کہ ہم گالی گلوچ پر اتر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، حضور پر سلامتی بھیجنا، یہی سنت ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء نے ہمیں بتایا ہے. ناظرین اکرام، اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے کوکنگ کا. آئیے دیکھتے ہیں آج کس کھانے کی اور کس ڈش کی ترکیب ہمیں سکھائی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم آپ کو کرسپی چکن برگر بنانا سکھائیں گے وتھ کورسٹرے سیلڈ، جس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی: چکن، میدا، مائونیز، مسٹرڈ، سویا ساس، سرکہ، کیچپ، ریڈ چلی، بلیک چلی اور نمک. یہ جو چکن ہے یہ 400 گرام ہوگا بونلس میں. اسے ہم 2 پیس میں کٹا ہوا ہے. اسے ہم 4 پیس بنائیں گے، اس کے 1 پیس کے. ایک بول میں پہلے ہم سرکہ ڈالیں گے. یہ 6 سے 7 چمچ ہوگا، ٹی اسپون. سویا ساس 3 ٹیبل اسپون. سالٹ 1 ٹیبل اسپون. بلیک پیپر 2 ٹیبل اسپون. لال مرچ 2 ٹیبل اسپون.
मस्टर्ड पेस्ट 1 चम्मच, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें 2 अदद एग भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे। 20 मिनट तक इसमें डीप रहेगा ये। जब तक ये चिकन मैरिनेट होता है, कोर्सलेट सैलड की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी, गाजर, बंद गोभी में से ये कील का निकाल दें क्योंकि ये सख्त होता है। इसे हम जूलियन कटिंग में काटेंगे। इसी तरह गाजर को भी लेंगे जूलियन कटिंग में। इसे हम मायोनीज में मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये हमारा कोर्सलेट तैयार हो गया। अब हम चिकन को मैदे में मिक्स करेंगे। पहले हम मैदा लेंगे, 200 ग्राम मैदा होगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उंगलियों से ताकि इसके अंदर से रेशे निकलें, उससे क्रंच बनेगा। एक दफ़ा इसे पानी में डीप करेंगे। चिल पानी होगा, ठंडा बहुत ज़्यादा, उसके अंदर। उसके बाद इसे दोबारा मैदे में डालेंगे। ये आप देख रहे हैं इसके कैसे रेशे निकल गए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। ऑयल हमारा पहले ही गर्म है। जब तक ये हमारा क्रिस्पी चिकन फ्राई हो रहा है, हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के बर्गर को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हम बर्गर रख रहे हैं गर्म करने के लिए, थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये तकरीबन हमारा चिकन भी रेडी हो गया है। ये चिकन हमारा हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। पहले हम नीचे वाले स्लाइस में केचप लगाएंगे। उसके बाद हम एक पीस रखेंगे इसके ऊपर क्रिस्पी चिकन का। उस पर हम थोड़ा सा ये कोर्सलेट डालेंगे। उसके बाद हम एक पीस बर्गर चीज़, जो कि ये बर्गर के लिए होती है, वो भी साथ लगाएंगे। इसको सर्व करने के लिए हम फ्रेंच फ्राइज थोड़े से फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है पहले ही। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे सर्व करने के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे।
सैलड भी इसके साथ ही सर्व कर दें। ये हमारा क्रिस्पी बर्गर तैयार है। क्रिस्पी चिकन बर्गर विद कोसला सैलड बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 400 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, बर्गर चीज़, सिरका 6 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, केचप हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, फ्रेंच फ्राइज़ 1 पाव और 2 बर्गर बंद। कोसला सैलड के लिए हमें चाहिए मायोनीज़ 200 ग्राम, बंद गोभी 1 अदद, गाजर 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायका और काली मिर्च हस्बे ज़ायका। कोसला सैलड बनाने के लिए एक बंद गोभी और गाजर की कटिंग कर लें और एक प्याली में मायोनीज़, बंद गोभी और गाजर डालकर इसमें नमक और काली मिर्च मिक्स कर लें। मज़ेदार कोसला सैलड तैयार है। एक बाउल में सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट और 2 अंडे डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन के टुकड़े डालकर 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। मैरिनेशन के बाद चिकन को मैदे में मिक्स कर लें, फिर चिकन को ठंडे पानी में डालकर दोबारा मैदे में इस तरह मिक्स करें कि चिकन के रेशे निकल आएँ। चिकन को 10 मिनट के लिए डीप फ्राई करें। बर्गर के स्लाइसेस को गर्म करें, बर्गर के स्लाइस पर केचप लगाएं और फ्राइड चिकन, कोसला सैलड और बर्गर चीज़ को इस पर रख दें। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बर्गर तैयार है। नाज़रीन, ये थी तरकीब मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बर्गर और कोसला सैलड की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जज़ाकमुल्लाह। संजा MT इंटरनेशनल पाकिस्तान स्टूडियोज़ की तरफ से ये क्लिप तैयार किया गया था। नाज़रीन इकराम, अगला सेगमेंट हमारा है सेहत के मुतालिक। आइए आज फिर एक बार हमारे साथ डॉक्टर तारिक अनवर बाजा साहब लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर साहब एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आज हम जिस तरह के पिछले प्रोग्रामों में हमने चंद एक ऐसी बीमारियों के बारे में बात की थी जो कि यहाँ पर लोगों को अक्सर जो है वो होती हैं, मसलन एलर्जीज़ होगी, हे फीवर होगी। आज हम आपसे अस्थमा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह होती है और इसका क्या इलाज है। अच्छा जी, अस्थमा भी कुछ एक लिहाज से रिलेटेड चीज़ ही है, क्योंकि इसमें कुछ एलर्जिक फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि जो जीन्स में, फैमिली में आते हैं, और लेकिन उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें मिलकर लेकिन इसमें मेन चीज़ एलर्जी भी है कि बाज़ लोग जो कि कुछ मखसूस चीज़ों के साथ उनको एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से अटैक होता है। और अस्थमा या दमा उर्दू में कहते हैं, इसमें जो वो ट्यूब्स या नालियां जो कि आपकी हवा को लंग्स के सैक्स तक, एयर सैक्स तक लेके जाती हैं, जो बड़ी नालियां हैं, उनमें एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में वो छोटी हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। मसलन आपका एक्सपोजर होता है, बाज़ लोगों को एक्सरसाइज जब करते हैं तो उस वक्त होता है। इसका ताल्लुक हाउस डस्ट माइट्स के साथ भी है, जो घरों में अगर मोल्ड हो, घरों में अगर बाज़ औक़ात जो कार्पेट्स हैं उनमें डस्ट माइट्स होते हैं, या एनिमल डैंडर से बाज़ औक़ात लोगों को होता है। पोलन काउंट अगर ज़्यादा हो उस वक्त भी होता है। तो ख़ास तौर पे जो इसी तरह सिगरेट का स्मोक है, जो आप एक्टिवली स्मोक करें या पैसिवली स्मोक करें, या बाज़ औक़ात वायरल इन्फेक्शंस हैं कि आपको फ्लू हुआ है मसलन, तो फ्लू के बाद जो है आपको ज़्यादा चांस है कि वो ट्रिगर हो जाएगा आपका अस्थमा, अगर आपको ऑलरेडी वो फैक्टर्स मौजूद हैं आपके अंदर कि जो आपको अस्थमा जो है वो कॉज करते हैं। तो इस वजह से ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसका होता है कि डायग्नोज कैसे करना है, तशख़ीस कैसे करना है। ख़ासतौर पर बच्चे आते हैं तो उनको अटैक हो जाता है। अटैक किस चीज़ का होता है कि वीजिंग होती है। वीजिंग से मुराद ये होता है जब सीटी की तरह आवाज़ आनी शुरू हो जाती है जब आप सांस लेते हैं, उसको वीज कहते हैं। तो खांसी भी हो सकती है, चेस्ट की टाइटनेस होती है, बच्चों में खासतौर पे चेस्ट पेन के साथ भी वो आते हैं। तो ये चारों चीज़ें जब कंबाइंड होती हैं तो उसमें फिर अस्थमा का नज़र आ जाता है कि अस्थमा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है बच्चे का। कोई ऐसा टेस्ट बच्चों में खासतौर पे नहीं है कि जो किया जा सके, लेकिन बड़ों में एक टेस्ट होता है जिसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। उसमें आप मेजर करते हैं कि आप जब अंदर सांस लेके तो जितनी तेज रफ्तारी से पहले सेकंड में जितनी एयर आप बाहर निकालते हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है कि आपकी उस उम्र में या उस वजन के साथ आपकी कितनी होनी चाहिए, उसको नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं। और फिर आपको टेस्ट के तौर पे पंप देते हैं, जिसको कहते हैं इनहेलर्स भी कहते हैं, सल्ब्यूटामोल इनहेलर, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, उससे जो आपका स्पाज्म है वो दूर हो जाता है। तो उसके बाद मेजर करते हैं
تو اگر تو وہ ایک واضح فرق ہو، جسے کہتے ہیں کہ اباؤٹ 12% اگر فرق پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو استھما ہے. تو یہ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تھراپیوٹک بھی ہوتا ہے. تو اب علاج کے طور پہ جو ہے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک تو شارٹ ایکٹنگ جن کو کہ ریلیورز کہتے ہیں، جو بلو انہیلر عام طور پہ لوگ اس کو کہتے ہیں، بلو انہیلر میں استعمال کرتا ہوں. تو لیکن بلو انہیلر علاج نہیں ہے، وہ سمٹومیٹک علاج ہے، صرف جو اس وقت آپ کو ویزنگ ہوئی ہے یا کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کو وہ دور کر دے گا. لیکن اصل میں جو انفلیمیٹری پروسیس ہوتا ہے جو اس کو وہ ٹھیک نہیں کرتا. وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کورٹیکوسٹیرائڈز لینے پڑتے ہیں. اب ایسما کا ایز سچ کیور کوئی نہیں ہے، لوگ اس کے لیے دوڑتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پریونٹر استعمال کرتے ہیں جو کہ کورٹیکوسٹیرائڈز کی صورت میں عموماً ابتدائی طور پہ آپ کو کورٹیکوسٹیرائڈز دیتے ہیں جو صرف اسٹیرائڈ انہیلر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی تکلیف زیادہ ہے، آپ کا کنٹرول اچھا نہیں ہے، مثلا رات کو آپ کو اٹیک ہو جاتا ہے، ایکسرسائز پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہ کمبینیشن میں انہیلرز آ جاتے ہیں. اس میں کہ ان کو کہتے ہیں لانگ ایکٹنگ بیٹا ایگونسٹ ہیں یا لانگ ایکٹنگ اینٹی مسکرینکس ہیں. یہ دو چیزیں ملا کے اسٹیرائڈز کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو صرف ریلیورز استعمال نہیں کرنے چاہیے. جن کو ایسما ڈائگنوز ہو چکا ہو عموماً وہ گھبراتے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈ میں نہیں استعمال کروں گا، میں صرف یہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں استعمال کر لیتا ہوں. بعض جن کو کبھی کبھار ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے اس کے لیے، یا ایکسرسائز سے پہلے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ان کو اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت استعمال ان کو کرنا چاہیے، ریلیور ہوتا ہے. لیکن لانگ ٹرم یوز کے لیے ان کو پریونٹر کا استعمال کرنا ضروری ہے، جو روزانہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ دن میں ان کو اس کو استعمال کیا جائے تو وہ پھر پریونشن بھی ہو جاتی ہے. اور وہ جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا استما کو تو پھر وہ لانگ ٹرم وہ طے جمع ہو جاتی ہے اندر جو آپ کے برونکیولز ہیں، جو نالیاں ہیں، تو وہ پھر آپ کو وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کی جو ہے آپ کو کنورٹ ہو جاتی ہیں کرونک obstructive airway ڈیزیز میں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں آپ نے جو ابھی عرض کی ہیں، ایک تو یہ انہیلرز کی آپ نے بات کی ہے کہ اس کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ اس کو زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے. اس میں کیا سچائی ہے اس میں؟ اور دوسرا یہ آپ نے کھیل کا ذکر کیا ہے کہ مثلا لوگ جن کو دمے کی بیماری ہے، جن کو استما کی بیماری ہے، وہ کھیل بھی سکتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ پہلی بات یہ کہ کھیلنا جو ہے وہ بہت سارے ایتھلیٹس جو ہیں، بڑے اچھے نامور ایتھلیٹ جو ہیں وہ ایسمیٹکس بھی ہیں. تو آپ کا اگر کنٹرول اچھا ہے تو آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ایکسرسائز کرنے پہ، کھیلنے پہ، بلکہ کھیل جو ہے جو ان کو ایسما ہو بھی ان کی ایسما میں امپروومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جنرلی ایکسرسائز سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے اور اس سے بھی ایسما کو فرق پڑتا ہے. تو آپ کو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول ہو ایسما کا. ایسما کا کنٹرول میں ضروری ہے کہ آپ انہیلرز کو استعمال اسی طرح سے کریں جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو ہدایت کیا ہے، یعنی پریونٹر کا استعمال ریگولر ہو باقاعدگی کے ساتھ. اور وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کا ایسما اگر آپ کو ہے ڈائگنوز ہوا تو پھر ضرور انہیلر استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس کا بلکہ زیادہ برا اثر پڑے گا. تو پریونٹرز کو استعمال کرنا چاہیے بلا جھجک جب ڈائگنوز ہو. وہ کوئی ایسا بعض پیرنٹس میں نے دیکھا ہے آتے ہیں بچوں کو لے کے، نہیں اس کو ایسما نہیں ہے، اس کو انہیلر نہیں استعمال کرنا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ان کو ہے یہ فیکٹرز موجود ہیں، ایسما ڈائگنوز ہوا ہے، تو ضرور انہیلرز کا استعمال زیادہ مفید ثابت ہوگا نسبت نہ استعمال کرنے کے. بہت خوب، جزاکم اللہ سنزار. ڈاکٹر طارق انور باجا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ہماری صحت کی سیکشن کے لیے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، اگلا سیگمنٹ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہے فقہ المسیح کے متعلق. آج جس موضوع کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اعتکاف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، حضور کی زندگی میں سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں، ان کے متعلق آج ہم بات کریں گے. لیکن محمد صاحب اس سے پہلے یا فیروز صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے حوالے سے بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اعتکاف کرتے تھے، آپ کی کیا سنت تھی، اعتکاف ہوتا کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، اور آپ عبادت میں لوگوں کے لیے نمونہ تھے، آپ مگن رہتے تھے عبادت میں. لیکن جو ہی رمضان قریب آتا تھا آپ اپنی
کمر ہمت کس لیتے تھے اور لوگوں کو اس طرف خاص طور پر بلاتے تھے کہ اس مہینے میں آپ نے بہت زیادہ اعتکاف یعنی دعائیں کرنی ہیں اور عبادت میں گزارنا ہے۔ رمضان میں جو آخری مہینہ ہے اس میں ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون طریق تھا۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنا یا کسی چیز کا بند کرنا بھی اعتکاف کے معنی رکھتا ہے، اور اسلام میں اعتکاف اس آخری عشرے میں 10 دن مسجد میں قیام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کی یہ وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تنہائی میں خاص طور پر عبادت کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ اس میں انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، مضبوط تعلق قائم کر سکتا ہے، جو عام حالات میں کیونکہ دنیاوی معاملات میں مگن ہوتا ہے اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اتنا کثرت سے وہ اتنا قریب اللہ تعالیٰ کے نہیں جا سکتا جتنا وہ اعتکاف کے ذریعے ان 10 دنوں میں برکات اور فیوز حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان کو فجر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ گھر باہر چھوڑ کے مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور پھر 10 دن کے لیے آپ وہاں قیام فرماتے اور آپ دعاؤں میں خاص طور پہ مگن رہتے۔ اب اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اعتکاف کے بارے میں بتایا، جس کی طرف ہم ابھی آئیں گے۔ اس سے پہلے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ مرور زمانے کے باعث یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال گزر گئے اور لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہو گئے کہ اصل میں اعتکاف ہوتا کیا ہے۔ بعض رپورٹیں ملتی ہیں، ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں سے غیر احمدی مساجد میں یہ اس بات کی وضاحت کروں کہ غیر احمدی مساجد میں بھی بعض لوگ دنیاوی معاملات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف کے دوران، اور بعض لوگ کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں مثلا۔ تو یہ اعتکاف کی حقیقت نہیں ہے۔ اعتکاف کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور خاص طور پر اپنی توجہ کو مبذول کرنا اور اس کی طرف یعنی قریب ترین ہونے کی کوشش کرنا، تو یہ اعتکاف کا مطلب ہے اصل، جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پھر بعد میں دوبارہ وضاحت کی ہے کہ کیا ہے حقیقت اس کی۔ تو جزاکم اللہ حسن زا۔ محمد صاحب، پھر اگر یہ اعتکاف کا مطلب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور رفیق المسیح کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر سب کچھ بالکل چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کے 10 دن بس بندہ بیٹھا رہے؟ ظاہر ہے کہ یہی تو مقصود ہوتا ہے کہ عبادت میں لگا رہے، لیکن باہر بے شک جو مرضی ہو مسجد نہیں چھوڑنی۔ رضا صاحب، حقیقت تو یہی ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہی اصطلاح میں یہ ہے کہ اللبث فی المسجد، کہ مسجد میں ٹھہرنا، اور اس کے ساتھ جو بیان کیا تھا کہ اللبث فی المسجد ما الصوم و نیت الاعتکاف، کہ خدا کی خاطر علیحدہ ہو کر مسجد میں روزے کے ساتھ ایک بیٹھ جانا خدا تعالیٰ کی عبادت کی خاطر، نام تو اسی چیز کا اعتکاف ہے، لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نیت سے باہر جانا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی بالفرض شخص اعتکاف بیٹھا ہے اور اس کا کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ شدید بیمار ہو گیا ہے، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فقہ المسیح میں فرمایا کہ وہ ایسے مریض کی عیادت کے لیے وقتی طور پر جا سکتا ہے، یا مثال کے طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ حوائج ضروریہ کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ 10 دن بغیر غسل کے مسجد میں بیٹھا رہے اور اپنے لیے ایک اور مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر لے۔ وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے اگر غسل وغیرہ کی سہولت مسجد میں نہیں ہے تو وہ نہانے کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر وہ مسجد چھوٹی مسجد ہے تو وہ دوسری بڑی مسجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دلچسپ بات فقہ المسیح سے ایک واقعہ جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے بھی اس بارے میں کچھ مزید رہنمائی مل جائے گی۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کو جو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کے اندر ہی بس محدود رہتے تھے، ان کو ایک دفعہ فرمایا کہ اعتکاف میں یہ ضروری نہیں کہ بالکل آپ مسجد کے اندر ہی بالکل بیٹھے رہیں بند ہو کر. آج کل سردی کے دن ہیں اور مسجد کے اندر چونکہ ان دنوں میں ہیٹنگ وغیرہ کا ایسا انتظام نہیں تھا، تو مسجد کے اندر بسا اوقات ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی سردی کو اعتکاف کی وجہ سے برداشت کرتے رہیں. اگر آپ اوپر مسجد کی چھت وغیرہ پر آ جائیں جہاں پر دھوپ ہوتی ہے اور کچھ سہولت ہو جائے گی تو وہاں پہ بے شک آ کے بیٹھ جایا کریں. انسان مثال کے طور پر اتنا باہر نکلنے سے اگر اسے سکون میسر آتا ہے، وہاں پر وہ بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہے، ذکر الہی میں اپنا وقت گزار سکتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ مسجد کے اندر ٹھہرنا اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنا روح تو اعتکاف کی یہی ہے. لیکن مجبوری کے عالم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، حوائج ضروریہ کے لیے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخت ضرورت کے وقت بیمار وغیرہ کی عیادت کو جانا پڑے، تو اس قسم کی باتوں کے لیے وہ باہر نکل سکتا. ٹھیک ہے. یہاں پر خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر ویسے بھی سورج کی بہت کمی ہوتی ہے، تو جب سورج نکلتا ہے وٹامن ڈی کے لیے ظاہر ہے کہ باہر جانا چاہیے. میرا خیال اس لیے تو شاید تھوڑا ایسے سا کوئی اگر تھوڑا بہت مسجد کے صحن وغیرہ میں نکل کے وہ بیٹھتا ہے تو وہ تو درست ہے، وہ اسی کی روشنی میں جس تو حضور نے فرمایا کہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس کا یہ مطلب سمجھ لے کہ مسجد چھوڑ کے کسی پارک وغیرہ میں نکل جائے تو میرا خیال وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. مسجد کے صحن وغیرہ میں اگر نکل کے وہاں پر وہ تلاوت قرآن مجید کے لیے اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے، وہ مسجد کے صحن میں آ جاتا ہے یا مسجد کی چھت وغیرہ پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر ذکر الہی میں یا تلاوت میں وقت گزارتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا خیال یہ نہیں کہ اگر اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو دھوپ نکلی ہے تو کہیں باہر سیر کرنے نکل گیا، یہ مناسب نہیں ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا، روح پھر بھی اعتکاف کی یقیناً خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ عبادت الہی کی غرض سے خاص طور پر اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھنا اور مسجد میں علیحدگی اختیار کرنا. جزاکم اللہ. اساتذہ المومن زاہد صاحب اور فروخ رحیل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے اور ہیں ابھی تک. ناظرین اکرام، آخری سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہے کتاب کا تعارف. آج جس کتاب کا ہم تعارف کرنا جا رہے ہیں وہ ہے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1982 میں مسند خلافت پر متمکن ہونے سے کے بعد یہ خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا. حضور نے 1982 میں یہ پہلا خطاب جو ہے وہ فرمایا، پھر 1983 میں، اور پھر جب حضور انگلینڈ ہجرت کر گئے اس کے بعد پھر 1987 اور 88 میں حضور انور نے تیسرے اور چوتھے کا خطاب جو ہے وہ فرمائے. اور ان تمام خطبات کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ. اسلام کا نظام عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یہ اوریجنل ٹائٹل تھا جو کہ حضور نے پہلی تقریر جب فرمائی تو اس کا یہ ٹائٹل تھا. پھر حضور نے اس کتاب میں، اور یہ خاص طور پر آج کل کے زمانے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز فی الحال جو مختلف ممالک کو، مختلف لیڈرز کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ اسی بنا پر ہے کہ قرآن مجید نے جو عدل کا نظام تجویز فرمایا ہے، جو عدل کی تعلیم دی ہے، اس کے مطابق لوگوں کا عمل کہاں تک ہے. اور بہت سارے مسئلے، مسائل اور انٹرنیشنل کانفلکٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اسی بنا پر ہیں. اور حضور نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ مختلف بڑے ممالک جو ہیں وہ عدل کی تعلیم پر قائم نہیں رہتے اور چھوٹے ممالک کا غلط فائدہ استعمال کرتے ہیں. یہ تمام تقاریر اور اسی طرح یہ والی کتاب اور دوسری کتابیں جو بھی ہم نے جن کے متعلق جن حوالے سے بات کی ہے، یہ الاسلام.org پر موجود ہیں. ناظرین اکرام، ان سے خوب مستفیض ہوں، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں، اور اسی طرح تبلیغ کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ اساتذہ فروخ رحیل صاحب، المومن زاہد صاحب، اسی طرح طارق انور باجا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے صحت کے سیکشن میں، اور لقمان باجا صاحب گواڈلوپے سے ہمارے مشنری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اکرام، کل انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.